الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، سلام علیکم۔ جس آیت کو میں نے خطبے کے عنوان کے طور پر آپ کے سامنے پڑھنے کا ثواب اور شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان والوں تقوی اختیار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے تقوی کا قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ دوسرا سورہ جب آپ شروع کرتے ہیں قرآن مجید کا، جس کا نام ہے سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ میں قرآن میں کی آیت کیا ہے بقرہ میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ذالک الکتاب، یہ اللہ کتاب، اللہ کی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اس کے بعد ہے کہ یہ ہدایت کرتی ہے کس کی؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی متقی و پرہیزگار کو عمل کرنے کی توفیق دیتی ہے، فاسق و فاجر کو نہیں، بے دین کو نہیں، اور جو گناہگار ہے اس کو نہیں۔ قرآن اگر ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا، تو بھئی جو قرآن سے سبق لے گا وہی تو لے گا۔ تو قرآن سے سبق فاسق اور فاجر اگر لیتا تو وہ فسق و فجور کرتا ہی کیوں؟ گناہگار اگر ہدایت لیتا تو وہ گناہ کرتا ہی کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے قریب جائے گا نہیں۔ قرآن کے قریب کون جائے گا؟ کہ جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے۔ تو تقوی کی جو ہے وہ جگہ جگہ اسلام میں تقوی، قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ سے متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ اتنا تاکید کی گئی ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ تقوی کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ پرہیزگاری، تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی جب آپ اردو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو بچانے کے ہیں۔ وقایہ اس کا مصدر ہے کہ اپنے کو بچانا، اپنے کو محفوظ رکھنا، اپنے کو سیف رکھنا۔ کاہے سے؟ تقوی زندگی میں، پوری زندگی میں سر سے پیر تک کی چیزوں کے لیے تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم پہ نماز پڑھیے اور صرف اور کیا کہتے ہیں مثلا نماز روزہ بس نہ، بلکہ تقوی پورے جو ہے وہ مطلب انسان کی باڈی اور انسان کے پورے جسم کو، زبان اور آنکھ اور نظر اور ذائقہ، سب چیز کے لیے تقوی ہے۔ ہر چیز کا الگ الگ جو ہے وہ تقوی ہے، ہر چیز کا اس کو رعایت کرنے کا نام تقوی، پرہیزگاری ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے تمام شعبوں میں جو آپ کی زندگی میں پیش آنے والی ہیں اس میں اپنے کو بچائے رکھنا۔ مجھے اس میں رشتہ داری بھی آتی ہے جو ہٹ کے ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ عزیزوں سے ملنا جلنا، صلہ رحمی کرنا ہے، اور اگر ہم صلہ رحمی نہ کریں اپنے بھائی اور اپنے بہن اور اپنے خاندان والوں سے اور اپنے عزیزوں سے، اور کیا کہتے ہیں ان کو کوئی اہمیت نہ دیں، تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف۔ تو تقوی کے تو مفہوم بہت وسیع ہے، بحث لمبی، بہت طولانی ہو سکتی ہے، اور خطبوں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو سر دست جو آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے، اس میں آپ کو صرف یہ ہے کہ اپنی ذات میں پہلے تو آپ شروع کیجئے، عادت ڈالیے۔ تقوی کا مطلب کہ اپنے کو تمام برائیوں، تمام گناہوں، تمام مشکوک چیزوں سے اپنے کو بچانا۔ تقوی جو ہے وہ بہت گریٹ کی چیز ہے اور بہت عظیم چیز ہے۔ کہ مطلب یہ کہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں ٹرین میں اور نہیں معلوم کہ پانی یہاں پر جو ہے وہ مطلب مشکوک ہے، مل رہا ہے، جو پلا رہا ہے بوٹل ہے تو وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اگر اوپن کوئی چیز ہے پلا رہا ہے، اگر آپ کو ذرا سا بھی یہ لگ رہا ہے کہ شک ہے یا شبہ ہے کہ یہ آدمی جو نان مسلم ہے، تو آپ اوائڈ کیجئے۔
مطلب یہ کہ آپ جان بچانا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ہے وہ جان نہیں بچانا ہے، صرف سفر کر رہے ہیں. خاص کر ہمارے ہندوستان میں ذرا مسئلہ پیش آتا ہے، ٹرین میں ہم 52 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں، چائے والا کوئی ملتا ہی نہیں، تو اوائڈ کرتے ہیں کہ نہ پئیں بھائی. مطلب ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی آپ کو نام گاؤں اس کا نہیں معلوم ہے تو آپ اس کے قرائن اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ مطلب یہ کہ لے سکتے ہیں. لیکن ہمیں مطلب شک ہو جاتا ہے، چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے، وہ کلاوا وغیرہ نہیں باندھے رہتے لال رنگ کا، تو وہ شیعہ بھی باندھے رہتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ اوائڈ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ تقوی کی دلیل ہے. یا کسی کے لیے کسی جگہ کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر صحیح ملتا ہے، ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ مطلب لوگ بھی کام کرنے والے آپ کو مشکوک قسم کے نظر آ رہے ہیں اور آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو اسی کا آپ اس شاپ سے نکل آئیے اور اپنے کو بچا لیا. یہی تقوی ہے، یہ تقوی ہے. مطلب تقوی کا مطلب یہ کہ آپ مطلب اپنے کو سیف کر رہے ہیں. اور جو معلوم ہے کہ صاف صاف کہ یہ حرام بیچ رہا ہے تو وہاں تو جانے ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ بالکل وہ تقوی کوئی نہیں، وہ تو وہاں پر آپ کو ترک واجب ہے، وہ تو آپ حرام کام کریں گے. کہ اگر کیا کہتے ہیں کسی آدمی کو نجس جا کر ہم نے لے لی چیز اور کھا لی ہے تو وہ تو مطلب یہ کہ حرام ہے. تقوی کا مطلب یہ کہ ہم ذرا سا اپنے کو سیف رکھیں، اپنے کو محفوظ رکھیں کسی صورت سے کہ ہم اس میں ملوث نہ ہونے پائیں. اسی لیے چھٹے امام سے پوچھا تھا اللہم صلی علی محمد کہ مولا متقی و پرہیزگار کس کو کہتے ہیں. تو مولا نے مثال دی تھی کہ دیکھو تقوی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دو خاردار اور جھاڑیاں ہوں، بشز، دو خاردار جو ہے وہ جھاڑیاں جس میں کانٹے ہیں، اور تم ایک باریک کپڑا جیسے میں یابا پہنوں اس طریقے کا کپڑا تمہارے بدن پر ہے، اور تم جو ہے وہ اس طریقے سے نکلو بیچ سے کہ تمہارا ایک تار نہ ادھر الجھے کپڑے کا، نہ ایک تار ادھر الجھے، سیف اپنے کو نکال لے جاؤ اس راستے سے. اسی کا نام تقوی ہے. مطلب یہ تھا کہ امام کے بتانے کا مقصد یہ کہ امام کے کلام کی ہم تفسیر نہیں کر سکتے، لیکن جو ہم لوگ کا ناقص ذہن سمجھا وہ یہی ہے کہ آپ دنیا میں رہیے، زندگی گزاریے، لیکن معاملات میں اتنا زیادہ محتاط رہیے کہ آپ کے اوپر جو نہ ترک واجب کا دھبا لگے، نہ کیا کہتے ہیں مشکوک چیز کے استعمال کا دھبا لگے. یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے. بھئی اللہ کی دنیا میں رہنا ہے، اللہ سے ہم ڈر کے تھوڑی رہ سکتے ہیں. اللہ کوئی بھیانک چیز اور کوئی ڈرپوک ڈراؤنی یا خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو ہے وہ تقوی، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم زندگی گزاریں تمام دنیا کی چیزوں کی لذتوں کو استعمال. اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے بالکل روحانیت کی زندگی، میں تو سائیں جاتا ہی نہیں، میں تو کھاتا ہی نہیں، میں تو نہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلقات بالکل جو ہے وہ جانا آنا. اسلام میں روحانیت کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں روحانیت کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ نے دنیا کو سر توڑ دیا، چھوڑ دیا، نہ مچھا کھائیں گے، نہ مچھا پہنیں گے، نہ. آپ کو اسی میں دنیا میں جو ہے وہ حلال اور جائز اور اچھی چیزیں اور یقین والی چیزیں آپ کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے کہ نہیں. اور یہ تقوی پرہیزگاری کی دلیل ہے. چھوڑ دینے کا نام ہے بھئی اب بھائی نہیں، مجبوری کا نام تقوی تھوڑی ہے، مجبوری کا نام تقوی نہیں ہے، اختیار کا نام تقوی ہے. اب اس کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ کون ہے؟ ہمارے آئیڈیل و نمونہ جو ہمارے ائمہ معصومین ہیں. ائمہ معصومین میں سے تو ہم ویسے نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ان کے جو خاص پیرو تھے، سلمان ہے، مقداد ہے، ابو ذر ہے، عمار یاسر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے. بھئی مولا کائنات کے اختیار میں کیا کچھ نہیں تھا. مولا کائنات کی یہ تاریخیں مخصوص ان کے لیے ہیں. ضربت کی تاریخ سے چل رہی ہے، ابھی آج 20 ہے، آج شب شہادت ہو جائے گی، اعمال بھی ہیں آج شب شہادت میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کے اختیار میں کیا کچھ نہیں تھا. مولا یہی بتانا چاہتے تھے کہ اختیار میں سب کچھ ہوتے ہوئے نہ استعمال کرنا، یہ تقوی پرہیزگاری کی دلیل ہے. اور اگر کچھ ہے ہی نہیں، مجبوری ہے، تو اس کا مجبوری کا نام تقوی تھوڑی ہے. بھئی آپ کے پاس ہے، لاکھوں ہے، آپ جو ہے وہ بہت ہی لگژری گاڑی لے سکتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں نہیں یہ لگژری گاڑی لے کے کیا کریں گے، یہی پیسہ دوسرے کام میں آئے گا، دین کے کام میں آئے گا، اولاد کے لیے آئے گا، تربیت میں کام آئے گا، ادارے کے لیے کام آئے گا، مذہب کے لیے کام آئے گا. تو آپ نے جو ہے وہ بجائے مطلب $50,000 کی گاڑی لینے کے، آپ نے جو ہے وہ $10,000 کی گاڑی لے لی، یا 15,000 کی، 35,000 یا 40,000 آپ نے سیف کر لیے. یہ ہے تقوی کی دلیل. مولا کائنات نے جو ہے وہ بہترین لباس چاہتے تو پہن سکتے تھے، لیکن نہیں. مولا کائنات نے اچھا لباس نہیں بلکہ لیا بھی ہے تو اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جناب قمبر سے کہا کہ تم یہ پرانا ہم کو دے دو، اور نیا اپنا جو ہے وہ قمبر کو دیا. مولا سے اس نے کہا کہ قمبر نے کہ مولا آپ سربراہ مملکت اسلامیہ ہے، آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، آپ جو ہے وہ پہنیے. کہنے نہیں تم جوان ہو، تمہارے اوپر زیادہ دیبا دے گا. تو مولا نے جو ہے وہ تقوی پرہیز کیا. مولا کا حساب کون مانگتا بھائی؟
بھئی ہمارے یہاں جو ہے ہوتا ہے لوگ مطلب یہ کہ حساب وغیرہ مانگ لو تو اگر جو ہے وہ کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کسی ٹرسٹ کا کسی ادارے کا یا کسی اس کا، تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہے۔ لوگ جو محتاط لوگ ہیں باقاعدہ گوشوارہ چاہتے ہیں، آمدنی خرچ سب چاہتے ہیں، اتنی آمدنی ہوئی اتنا خرچ ہوا، تو اس میں کوئی بگڑنے کی بات نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کیا کیا؟ مولا کائنات کے پاس جب بیت المال میں پیسہ آیا تو مولا کائنات نے کہا کہ جا کے اس کو پہنچا دو بیت المال میں، جو قمر وغیرہ جو بھی تھے، کہ لے جا کے اسی وقت غریبوں کو پہنچایا ہو، مستحق تک پہنچایا ہو۔ کہا مولا رات ہو گئی اب صبح پہنچا دیں گے۔ کہا ضمانت لیتے ہو کہ صبح تک زندہ رہو گے؟ بھئی ضمانت لیتے ہو کہ صبح تک زندہ رہو گے؟ بھئی علی نے رات کی تاریکی میں خرمے کی بوریاں اور کیا کہتے ہیں آٹے کی بوریاں کندھے پر لاد کے کیوں پہنچائیں؟ اسی لیے پہنچائیں کہ کہیں اگر ایسا نہ ہو کہ میں صبح لے کے جاؤں معلوم ہے کوئی تلف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو جو ذمہ داری آپ کے اوپر پڑی ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اس کو اسی وقت پر ادا کر دینا جو ہے وہ مطلب یہ۔ اسی لیے ہمارے نویں امام نے فرمایا تھا کہ جو کام بسم اللہ، یا نویں امام نے ساتویں امام نے بہرحال معصوم نے فرمایا تھا کہ جو کام وقت پہ کر لیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے، اور ٹال دو تو بعد میں پشیمانی کا سبب بنتا ہے۔ بھئی آپ زندگی میں دیکھتے ہی ہیں کہ سر وقت جو ہے وہ دیتے، ٹکٹ لینے جانا تھا نہیں گئے، نتیجہ ہوا کہ اب ٹکٹ مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو اگر وقت پہ بکنگ کر لی ہوتی تو یہ جو بعد میں پشیمانی ہوئی ہے نہ ہوتی۔ تو ہمارے یہاں معصومین نے ساری چیزوں کے اوپر ہم کو گائیڈ کیا ہے، ہم کو روشنی دکھائی ہے، بتایا ہے، اور کس طریقے زندگی۔ جناب سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے، گورنری کر ڈالی پوری۔ کیا گورنری میں کیا تھا؟ ایک لوٹا تھا مٹی کا، ایک لوٹا مٹی کا، اور ایک گدھے کی سواری، اور ایک جو ہے وہ چٹائی کا بستر ہے۔ یہی لے کر جو ہے وہ کوفے مدینے مدائن میں پہنچے تھے گورنر۔ مدائن وہ ہے کہ جہاں سے سویلائزیشن شروع ہوا تھا، بہت پرانی جگہ ہے۔ تو لوگوں نے اس وقت جو ہے وہ جناب سلمان کو لے دیکھ کے لوگوں نے جو ہے وہ خوب لوٹا پاٹا۔ صبح سب جمع ہوئے، جناب سلمان کا آپ ایسے گورنر ہوں گے تو بھی نہیں چلے گا معاملہ، کہ وہ تو سب لوگوں نے لوٹ لیا، وہ آپ ایک لوٹا اور ایک چٹائی اور ایک گدھے کی سواری اور مسجد آپ کا جو ہے وہ گورنر ہاؤس ہے۔ تو کہا اچھا تو کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی ہم تو لٹ پیٹ گئے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ آواز دی، بس آواز کے دینا تو سارے شہر کے کتے آ کے ان کے سامنے جمع ہو گئے، اور کہا کہ دیکھو آج شہر کا سٹی کا انتظام ہم تمہارے انتظام دے رہے ہیں، تو سیکورٹی تمہاری رہے گی، ہم صبح تم سے جواب دیں گے۔ کتوں سے پوچھا، بھائی کتوں کو کاہے لیے پیدا کیا ہے؟ بھائی یوز کرنے کی بات ہے نا۔ تو اب انہوں نے سب کے حوالے کا شہر ان کے حوالے کر دیا۔ دوسرے دن لوگ چین سے جو ہے وہ گھر میں سوئے، نہ کسی کا مال لوٹا، نہ کوئی مارا گیا، نہ کوئی پیٹا گیا۔ صبح جب لوگ نماز میں کہا آج کیسے؟ کہا بہت اطمینان سے سوئے۔ تو معلوم ہے کہ اگر تقویٰ پرہیزگاری اور آپ کے اندر ہے تو اللہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ معصوم کے اندر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، آپ کے اندر ہوگی تو کرامت کہلائے گی۔ یہ ہے، مل سکتا ہے۔ 50 واقعات ہیں۔ اگر آپ سرے وقت اپنے جو ہے وہ واجبات کو ادا کیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجئے اور اپنے کو زبان اپنی کنٹرول میں رکھیے اور اپنے کیا کہتے ہیں مطلب یہ کہ نظریات کو کنٹرول میں رکھیے، کسی کو تکلیف، کسی کی اذیت، کسی میں ناجائز کمنٹ یا کسی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تان انچر کرنا، اگر اس سے ہم اپنی زبان کو اپنی چیزوں کو اپنی باڈی لینگویج کو محفوظ رکھیں تو یاد رکھیے کہ جو ہے وہ وہی چیز اللہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت اور لیاقت پیدا کر دے گا کہ ہم بارگاہ رب العزت میں اگر کوئی دعا کریں گے تو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی اور قبول ہوگی۔ تو تقویٰ پرہیزگاری جو ہے وہ آپ کو مطلب یہ کہ ایک طریقے سے رچھاڑ دیتا ہے اور آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کا چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور بعد میں آپ کو کچھ دن کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کرپٹ تھا، غلط تھا۔ آپ کہنے کا دیکھو میری چھٹی حص جو ہے وہ چھٹی حص کوئی چیز نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن و نماز و دعا اور تقوی کی وجہ سے ایسی صلاحیت پیدا کی ہے کہ آپ ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں ہے کہ اگر تم ہمارے خاص مطیع و فرما بردار بن جاؤ تو ہم اپنی صلاحیتیں تمہارے اندر پیدا کر دیں گے، خدا ہی تھوڑی دے دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہرحال تو دامن وقت میں اتنی گنجائش دی تو ہم کو تقویٰ پرہیزگاری کو رعایت کرنا چاہیے اور متقی و پرہیزگار رہنا چاہیے۔ تقوی سے ہم کو جو وہ جلا ملتی ہے، تقوی سے ہم کو ایک روحانیت ملتی ہے، تقوی سے ایک ہم کو طاقت ملتی ہے، تقوی سے ایک ہم کو جذبہ ملتا ہے، تقوی سے ہم کو ایک امنگ ملتی ہے، تقوی سے ایک ہم کو اسٹریم ملتی ہے، تقوی سے ایک جو ہے وہ اسپرٹ ہم کو ملتی ہے کہ جو اسلام پر عمل کراتی ہے، اور تقوی سے محبت اور اخوت۔ بسم اللہ الرحمن، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الرحمہ وعلی علی امیر المومنین والفاطمة الصدیقہ
والحسن المجتبى والصلاة والسلام على حسین بن علی و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد والصلاة والسلام على محمد بن علی و جعفر محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ والصلاة والسلام محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن والصلاة والسلام على الحجة بن الحسن علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اس خطبے میں آپ کے سامنے دوسرے آیت کی دوسرا حصہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کا حکم دیا جا رہا ہے اسی آیت کے دوسرے حصے میں کہ سچوں کا آپ کو ساتھ دینا ہے۔ سچے کون ہیں بھائی؟ سچوں کو جو ہے وہ اللہ نے مطلب بتایا قرآن میں کہ سچا کون ہے بھائی۔ سچوں کو ایک جگہ دو تھوڑی، اب اگر آنکھوں پہ پردے پڑے ہوں اور لوگ جو ہے وہ سچے کو نہ سمجھنا چاہیں تو ہماری آپ کی کیا غلطی ہے بھائی؟ مسلمان بڑا نادان اور بڑا بھولا بن جاتا ہے کہ وہ سے کام نہیں چلتا ہے بھائی۔ اللہ نے ساری چیزیں آپ کو قرآن کے سامنے بیان کر دی ہے، جھوم جھوم کے سب تراویح بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ قرآن اگر گہرائی سے پڑھیں اور ڈیپ میں جا کر جو ہے وہ سوچیں اور سمجھیں تو ساری چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں کہ قرآن میں مطلب یہ کہ سچا کن لوگوں کو کیا ہے بھائی۔ سچے کوئی تو ہیں کہ جن کو سچا کہا ہے اور انہوں نے اگزامپل اور مثال بھی دی ہے بھائی۔ آپ دیکھیے کہ سچوں میں کون پہلے لے گیا بھائی؟ رسول اللہ نے جب میدان مباہلہ میں گئے تھے تو یہی تو کہا تھا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین کا لفظ آیا نا۔ تو معلوم ہوا کہ سچے کون تھے اور لے کے گئے، اور وہ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں گے تو پڑھ تو سچے یہ ہیں یا نہیں ہے؟ تو جب سچوں کو نبی نے بتایا بھی اور دکھایا بھی ہے، اب بھائی دکھایا اس لیے کہ تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطلب جو بینا ہے وہ سمجھ لیں، اور بار بار سنایا اس لیے کہ جو نہیں دیکھ سکتے وہ کم سے کم سن کے سمجھ لیں ہے بھائی، سن کے سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ بھولے بن جائیے کہ ہم نہیں جانتے وانتے سب ہے کہ سچا کون ہے، اور اس کے علاوہ بہت بھائی ان سے بڑھ کر دنیا میں سچا کون ہوگا ہے؟ سچا اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز کہتے وہ سامنے آ جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اہل بیت نے یہی ثابت کیا ہے کہ جو کہا وہ ثابت ہوا ہے۔ تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھے محمد جب حسنین علیہ السلام نے کہا کہ مادر گرامی کل عید کے دن ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ کہا تمہارے کپڑے درزی کہاں ہیں؟ دیکھیے امیڈیٹلی جواب دیا ہے، کوئی سوچا نہیں ہے، کہا تمہارے کپڑے درزی کیا ہیں؟ دوسرے دن جو ہے وہ صبح خیاط جو ہے وہ بن کر رضوان جنت آیا نہیں آیا ہے؟ تو بھائی معلوم ہے کہ اور مسلمانوں نے مانا ہے کہ صدیق اکبر، اب آپ ٹائٹل تو کسی کو دے دیجئے، چھین کے ادھر کا خطاب ادھر، ادھر کا خطاب ادھر، تو اس سے کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ جو سچا ہے وہ سچا رہے گا، جو سچا ہے جس کو تو جو ہے وہ صدیق اکبر حضرت علی علیہ السلام، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہے، اس پہ باقاعدہ پیغمبر کی حدیث ہے، اور یہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں گورنمنٹ، یہاں کسی کو آپ منسٹر لکھ دیجئے، دیکھیے وہ آپ کو جیل بھیج دے گی گورنمنٹ، کیسے آپ نے لکھا؟ اور اگر کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فنکشن میں ہے منسٹر، اور اس کے بعد جب اتر گیا تو پھر ایکس لکھا جائے گا، ہاں یہاں ایکس، اور یہاں اتنا دیدہ دلیری ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو تو ایکس بھی نہیں لکھنے کو تیار ہیں، اور دوسروں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور یہ صدیقہ کسی اور، بھائی یہ ٹائٹل سارے جو ہے وہ اللہ نے اہل بیت کو دیے ہیں۔ اچھا پھر یہ کہ تطبیق کرو بھائی، ہمارے ہاں تو عقل و ہے بھائی کہ ہم دیکھیں کہ واقعاً انہوں نے زندگی میں سچائی پہ عمل کیا یا نہیں کیا ہے۔ ہمارا سر دربار جو ہے وہ فتح کے مسئلے میں ڈیفیٹ کھا گئے، اور اس کے بعد بھی تم جو ہے وہ سچا ماننے کے لیے تیار ہو، بھائی سچا ماننے کے لیے تیار ہو۔ صدیقہ جناب فاطمہ نے پورا کیس لڑا، قرآن کے مطابق لڑا، یہ آج تک جو ہے وہ 1400 سال گزر جانے کے بعد کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں میں کہے کہ بھائی دیکھیے یہ تو بے ایمانی تھی ان کی، بھائی خلیفہ ضرور تھے لیکن یہ بے ایمانی کی۔ جب فاطمہ نے قرآن پیش کیا تھا تو ان کو بھی قرآن پیش کرنا چاہیے تھا، تو وہاں قرآن نہیں پیش کی، وہاں جعلی حدیث پیش کی، اور جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا کہ کم سے کم پورے مجمع میں اٹھتا لوگ کہتے کہ نہیں خلیفہ صاحب نے جو پہلی حدیث پیش کی ہے بالکل ہم نے سنا ہے، ارے ایک گواہ بھی تو نہ ملا۔ فاطمہ نے جو ہے وہ ایسی قرآن کی آیت پیش کی کہ پورے وصحاب گواہ تھے، پروردگار گواہ تھا، اور قرآن کی آیت کو پیش کیا۔ تو قرآن ان کو پیش کرنا چاہیے تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، تو جن کو قرآن پیش کرنا چاہیے تھا انہوں نے قرآن نہیں پیش کیا، لیکن فاطمہ نے قرآن جو ہے وہ پیش کر کے بتا دیا کہ اہل بیت بھی ہم ہیں، قرآن بھی ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے تو اپنی دلیل واضح کر دی ہے۔ بس آخر میں صرف اتنا سن لیجئے کہ ابن ابی الحدید جو نہج البلاغہ کا شارح گزرا ہے، معتزلی ابو حامد،
اس نے 20 والیوم میں جو ہے وہ ایک اتنی موٹی جو ہے وہ شرح لکھی ہے، 20 والیوم میں ہے، لبنان، مصر، ایران سب جگہ چھپی ہے، 20 والیوم، ایک والیوم اتنے موٹے ہیں، اتنی بنتی 20 جلدیں ہے، ابن ابی العدید۔ اس نے جو ہے وہ کیا فضائل و کمالات دے دیا، اس نے لکھا کہ میں گیا، وہ جاتا کرنے لگا، میں گیا تھا بغداد، اپنے استاد سے ملا تو استاد درس پڑھا رہے تھے ممبر پر، اور ممبروں پر درس ہوتا ہے عراق ایران میں جب مجمع زیادہ تھا، تو اس نے کہا استاد ایک چیز بہت پریشان کیے ہوئے ہے، کافی دن سے پریشان ہوں، کوئی جواب دینے والا مل نہیں رہتا، آج آپ یاد گیا آپ سے ملنے آئے تو ہمیں جواب چاہیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بتائیے کہ فاطمہ زہرا جو باغ فدق لینے کے لیے گئی تھی، صلوات پڑھیے مندوار، فاطمہ جو فدق لینے کے لیے گئی تھی ابو بکر کے پاس مسجد النبی میں، خلافت دارالخلافت میں، تو فاطمہ زہرا اپنے دعوے میں سچی تھی؟ بھائی فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ فدق میرے بابا نے مجھ کو ہبا کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو آپ طویل ہوئے، مولانا غلام حسن نجوی خدا غریق رحمت کرے، آپ کے لاہور کے تھے، شہید ہوئے، انہوں نے بس زبردست کتاب فدق لکھی ہے، ایسی کتابیں پڑھوائیے۔ دیکھیے مذہب شیعہ کا ڈیفنس کرنا ہر آدمی کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ ہاں بھائی دیکھیے یہ زمانہ اس ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں، یہاں زبان سے آپ کو ڈیفنس کرنا ہے، یہاں آپ کو ہاتھ پیروں سے نہیں، اس لیے کہ ڈیموکریسی جہاں ہے نان مسلم کی، وہاں آپ کو جو ہے وہ اپنے مذہب کا دفاع جو ہے وہ زبان سے کرنا ہے، آپ کو قلم سے کرنا ہے، آپ لکھ کے کر سکتے ہیں۔ دشمن آپ کا جو کبھی ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں اخبارات ہمارے چھپتے ہیں، شیعہ اخبارات ہیں، سب کچھ ہے مومنین کے اخبارات، لیکن اس میں وہ لکھتا ہے کہ چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے، بھئی ہمارا اخبار ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا، اس میں لکھ رہا ہے چوتھے خلیفہ علی اور جو ہے وہ رسول اللہ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دوسری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ ارے بھائی اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور تو اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ چوتھے، اور اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی دوسری بیٹی ہے، جبکہ جو ہے وہ ثابت ہے کہ ایک بیٹی کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی۔ تو اس قسم کی حرکت ہے، اور ہماری جو نوجوان نسل جب پڑھے گی تو وہ جو مطلب سمجھ نہیں پائے گی کہ حضرت علی چوتھے تھے یا تیسرے تھے، پہلے تھے۔ تو ہم کو بچوں کو بتانا ہے کہ حضرت علی چوتھے تھے نہیں تھے، پہلے تھے، چوتھے تو بعد میں مسلمانوں نے جو ٹھوکر کھا کے جو ہے وہ 3 دور میں جب بھگت چکے تو پھر علی کے پاس آئے تھے۔ یہ تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ کہ گھوم گھام کے آئے، ہم تو بالکل مستقیم جو ہے وہ علی کے ساتھ آئے تھے، اور رسول اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ تو یہ سب دلیلیں بچوں کی۔ تو فدق کتاب لکھی ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے فدق کے اوپر بہت زبردست بحث کی ہے، اور فدق کے اوپر کیونکہ فدق میں کچھ اپنے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فدق وہ چند کھجور کے چند ون درخت کے نہیں تھے، فدق پورا علاقہ تھا، فدق پورا علاقہ تھا، جو لوگ سعودیہ میں رہے ہیں جانتے ہیں، تو ابھی بھی موجود ہے وہ علاقہ، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، سمجھے؟ تو بہرحال تو فدق تو کہا کہ فدق فاطمہ زہرا کا حق تھا، اب وہ اپنے دعوے میں سچی تھی۔ کہا بالکل، ارے کیسی بات تم کر رہے ہو، وہ اپنے دعوے میں فاطمہ زہرا سچی تھی، اور وہ انہی کا حق تھا، اور انہی کا حق تھا، وہ اپنا کیس صحیح طریقے سے انہوں نے پٹ اپ کیا تھا، فائل کیا تھا، پیش کیا تھا۔ کہا تو پھر حضور استاد پھر جو ہے وہ ابو بکر نے واپس کیوں نہیں کیا خلافت کو، وہ فدق کو، جب ان کو سچی تھی اور صدیقہ تھی تو ان کو فدق واپس کر دینا چاہیے تھا۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، اگر جو ہے وہ فاطمہ زہرا کو سر دربار نہ جھٹلاتے نہیں تو کل جب فاطمہ آج فدق تو دے دیتے، کل جب فاطمہ زہرا اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ لے کر آتی تو ان کو خلافت کو بھی واپس کرنا پڑتا۔ ہاں دیکھیے اس نے مسئلہ حل کر دیا کہ دراصل جو ہے وہ فاطمہ زہرا کو اس لیے جھٹلایا کہ تاکہ فدق تو فدق کے ساتھ خلافت بھی نہ دینا پڑے۔ تو مانتے ہیں مسلمان، سب مانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا صدیقہ تھیں، حضرت علی صدیق تھے، اور حضرت علی جو ہے وہ فاروق اعظم تھے۔ یہ سارے خطابات، یہ سارے ٹائٹل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے جو ہے وہ شوہر نامدار کے ساتھ صدیق و صدیقہ کا انہی دونوں کے لیے ٹائٹل تھا۔ اسی لیے ہمارے کسی اور معصوم نے اس ٹائٹل کو نہیں لیا۔ ارے یہی سوچ لو کہ ہمارے یہاں خطابات کی لوٹ ایسی نہیں ہے کہ ایک امام اپنے باپ یا اپنے جو ہے وہ بھائی کا جو ہے وہ ٹائٹل لے لے، جائے کہ تمہارے یہاں تو جبکہ وراثت ہے، لیکن نہیں آپ نے کبھی پڑھا کہ حضرت علی کے بیٹے امام حسن صدیق اکبر ہے، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جناب شہربانو یا جناب لیلہ صدیقہ ہے؟ نہیں، جو ٹائٹل جس کے لیے دیا، امیر المومنین کا ٹائٹل منع کیا ہے ائمہ نے ہمارے کہ امیر المومنین ہمارے جد امیر علی ابن ابی طالب تھے، ہم کو نہ لکھو امیر المومنین۔ تو اس طریقے سے تو بہرحال جو ہے وہ ہم کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور عقائد کے اوپر بہت ہی ٹھوس اقدام کرنا چاہیے۔ جیسے ماشاءاللہ جو ہے وہ درس میں آتے ہیں تو ان کو عقائد کی کتابیں اور ان کو پڑھوائیے، وہ آیات یاد کروائیے کہ جو خلافت کے اوپر دلائل دیتی ہیں، سب کچھ انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ جو ہے وہ کوئی کوتاہی دامہ کی شکایت نہیں کہہ سکتا ہے، اب سب کچھ آپ کے پاس جو اویلیبل ہے، موجود ہے، صرف معاملہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھانا ہے اور کیا کہتے ہیں مطلب بٹن دبانا، اور سب کچھ آپ کے پاس آ جائے گا۔
اب تو کوئی جو ہے وہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عقائد کے تحفظ کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت جیسے سچوں کے ساتھ ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار پوری دنیا میں مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ فرما. پروردگار عراق میں ملت اثنا عشریہ کو فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما. پروردگار پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان و مال کو تحفظ عطا فرما. پروردگار جو فلسطین میں لوگ ہیں بے ظلم بے درک مارے جا رہے ہیں ان کی بھی جانوں کو تحفظ فرما. اور بے گناہ بچوں اور جو جوان اور بوڑھے اور عورتوں کو جو ویران کر رہے ہیں ان کو محفوظ فرما. پروردگار داعش اور القاعدہ اور طالبان اور دیگر ظالموں کو واصل جہنم کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.